کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کی سلطنت وسیع اور خوشحال تھی۔ اس بادشاہ نے اپنے ملک کے ہر گوشے میں انصاف، امن اور خوشحالی قائم رکھی تھی۔ لوگ اس کی حکمرانی سے بہت خوش تھے کیونکہ وہ نہ صرف طاقتور تھا بلکہ اس میں ایسی حکمت بھی تھی جو کسی اور حکمران میں نہیں تھی۔ بادشاہ نے ہمیشہ یہ خواہش رکھی تھی کہ اس کی سلطنت کا اگلا حکمران بھی ایسا ہو جو انصاف، ہمدردی اور حکمت سے کام لے، اس لیے اس نے اپنے اکلوتے بیٹے پرنس ڈارلنگ کی تربیت پر خصوصی توجہ دی تھی۔ پرنس ڈارلنگ بہت ذہین اور جرأت مند لڑکا تھا۔ بچپن میں ہی وہ اپنے والد کے ساتھ دربار میں بیٹھ کر اہم فیصلوں میں شریک ہوتا تھا۔ اس کی تعلیم میں اخلاقی تربیت پر خاص زور دیا گیا تھا۔ بادشاہ نے اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ صرف جنگ میں فتح مادی وسائل کی طاقت ہی نہیں بلکہ ایک حکمران کی اصل طاقت اس کے دل میں چھپے انصاف اور ہمدردی میں ہے۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا صرف ایک حکمران نہ بنے بلکہ ایک سچا رہنما بنے جو عوام کے درد کو سمجھے اور ان کے حقوق کی حفاظت کرے۔ پرنس ڈارلنگ کے دل میں اپنے والد کی محبت اور عزت تھی۔ وہ اپنے والد کے نظریات سے بہت متاثر تھا اور اس کی خواہش تھی کہ وہ بھی ایک دن اپنے والد کی طرح لوگوں کے دلوں میں بس جائے۔ اس کے والد نے اسے ایک اچھے حکمران کی ساری خصوصیات سکھائی تھیں، نہ صرف جنگی حکمت عملی بلکہ عوام کے ساتھ حسن سلوک، عدلیہ کا انصاف اور معاشرتی مساوات۔ پرنس ڈارلنگ کی تربیت میں اس کا کردار ایک مثالی رہنما بننے کا تھا، اور بادشاہ نے یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا بلکہ ہمیشہ اس کی رہنمائی کرے گا۔ وقت گزرتا گیا اور بادشاہ کی عمر بڑھتی گئی۔ ایک دن بادشاہ کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ ابتدا میں یہ بیماری معمولی دکھائی دی لیکن آہستہ آہستہ اس کی حالت بگڑنے لگی۔ بادشاہ جس طرح سے ملک کو چلا رہا تھا اس کی بدولت اس کا جسم تھک چکا تھا اور اس کی قوت مدافعت کم ہو چکی تھی۔ بادشاہ کو احساس ہوا کہ اس کا وقت قریب آ رہا ہے اور اس نے اپنے بیٹے کو ملک کے مسائل پر گفتگو کرنے کے لیے بلا لیا۔ بادشاہ کی بیماری کی خبر پورے دربار میں پھیل گئی اور سب کو یہ یقین ہو گیا کہ بادشاہ اب جلد ہی دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ اس وقت بادشاہ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور اس سے کہا، بیٹے، میں چاہتا ہوں کہ تم میری طرح لوگوں کے ساتھ سلوک کرو، ان کے دکھ درد کو سمجھو اور ہمیشہ انصاف کا دامن تھامے رکھو۔ تمہاری حکمرانی میں عوام کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد بادشاہ نے پری کو بلایا جو اس کے ملک کی محافظ سمجھی جاتی تھی۔ پری ایک جادوئی مخلوق تھی جس کی طاقت بے شمار تھی۔ اس کی موجودگی میں ملک کی حفاظت اور فلاح کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ بادشاہ نے پری سے کہا، میرا بیٹا تمہاری رہنمائی کا محتاج ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اسے صحیح راستہ دکھاؤ تاکہ وہ ایک عظیم حکمران بن سکے۔ پری نے بادشاہ سے وعدہ کیا کہ وہ شہزادے کی رہنمائی کرے گی اور اسے اس کے والد کی خواہشوں کے مطابق چلنے میں مدد دے گی۔ اس نے کہا، اب کا بیٹا ایک عظیم حکمران بنے گا، میں اسے سچائی اور انصاف کی راہ پر لے جاوے گی۔ بادشاہ کی وفات کے بعد پرنس ڈارلنگ نے سلطنت کا انتظام سنبھال لیا۔ ابتدا میں وہ اپنے والد کی تعلیمات کے مطابق حکمرانی کرتا رہا مگر جیسے جیسے اس کی طاقت بڑھتی گئی وہ خود کو بے حد طاقتور اور غیر معمولی سمجھنے لگا۔ اس کی خوبصورتی، جرأت اور عقل نے اسے ایک متکبر شخص بنا دیا تھا اور اس نے اپنے عوام کے ساتھ برتاؤ میں لاپرواہی دکھانا شروع کر دی تھی۔ شہزادہ ڈارلنگ کا دل وقت کے ساتھ ساتھ سنگلاخ ہو گیا تھا۔ اس کی توجہ صرف اپنے مفادات پر مرکوز ہو گئی تھی اور وہ عوام کے حقوق کو نظر انداز کرتا چلا گیا۔ اس نے اپنے وزیروں کی اہمیت کم کر دی تھی اور صرف ان لوگوں کو اہمیت دی تھی جو اس کی ذاتی خواہشات کی تکمیل کر سکے۔ وہ اپنے فیصلوں میں سختی اور ظلم کے پہلو دکھانے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کی طاقت اور خوبصورتی اسے ہر بات میں درست ثابت کرتی ہے اور اسی لیے وہ کسی دوسرے کی رائے یا مشورے کو اہمیت نہیں دیتا تھا۔ اس کی حکمرانی کا انداز اس کی شخصیت کو تبدیل کرنے لگا۔ وہ اپنے عوام کی ضروریات کو نظر انداز کرنے لگا اور اس کی حکومت میں ظلم و زیادتی بڑھتی چلی گئی۔ اس کا دل سکون سے خالی ہو گیا اور وہ ان تمام اقدار کو بھول گیا جو اس کے والد نے اس میں ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ پری نے اس تبدیلی کو محسوس کیا اور وہ بہت پریشان ہوئی۔ اس نے سوچا کہ شہزادہ اگر اسی راستے پر چلتا رہا تو اس کی سلطنت برباد ہو جائے گی اور عوام کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ پری نے اس کے غرور اور تکبر کے خلاف کچھ کرنے کی ٹھانی۔ پری نے ایک دن شہزادے سے ملاقات کی اور اسے سمجھایا، پرنس ڈارلنگ، تمہارا غرور اور تکبر تمہیں تباہ کر دے گا۔
تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ صرف طاقت اور خوبصورتی سے حکمرانی نہیں کی جا سکتی۔ تمہارے والد نے ہمیشہ سچائی، ہمدردی اور انصاف کی اہمیت بتائی تھی، اور تمہیں ان باتوں کو یاد رکھنا ہوگا۔ شہزادہ ہنسی میں بولا، میں کسی کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتا، میں جو چاہوں گا وہ کروں گا۔ تمہاری باتوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پری نے کہا، اگر تم اپنے راستے پر نہ چلے تو تمہیں اس کا نتیجہ بھگتنا ہوگا۔ میں تمہیں ایک تحفہ دیتی ہوں۔ یہ ایک جادوئی انگوٹھی ہے۔ جب بھی تم کوئی غلط عمل کرو گے یہ تمہیں درد دے گی تاکہ تم اپنی غلطیوں کا پتہ چلا سکو اور ان سے سیکھ سکو۔ شہزادہ ڈارلنگ نے انگوٹھی کو صرف ایک مذاق سمجھا اور پہن لیا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ انگوٹھی اس کی زندگی کا سب سے اہم موڑ ثابت ہونے والی ہے۔ شہزادہ ابتدا میں انگوٹھی کو نظر انداز کرتا رہا، مگر جب بھی اس نے کسی کے ساتھ ظلم کیا انگوٹھی نے اسے درد دینا شروع کر دیا۔ یہ درد پہلے تو معمولی تھا، لیکن جیسے جیسے اس کے اعمال بگڑتے گئے درد بڑھتا گیا۔ ایک دن شہزادہ نے ایک غریب کسان کی زمین چھیننے کا حکم دیا۔ جیسے ہی اس نے یہ حکم دیا انگوٹھی نے اسے اتنا درد دیا کہ وہ چیخ الفاٹے۔ یہ درد اتنا شدید تھا کہ اس نے فوراً اپنا حکم واپس لے لیا اور کسان کو اس کا حق واپس دے دیا۔ یہ ایک نقطہ تھا جہاں شہزادے نے اپنی غلطیوں کو پہچاننا شروع کیا۔ اس نے سوچا کہ اسے اپنی زندگی کے راستے کو درست کرنا ہوگا۔ انگوٹھی کا درد اسے اس بات کا احساس دلانے والا تھا کہ وہ صرف طاقت کے ذریعے حکمرانی نہیں کر سکتا۔ پری جو ہمیشہ شہزادے کی رہنمائی کر رہی تھی اب اس کی تبدیلی کو مکمل دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کی آخری آزمائش لے گی تاکہ یہ یقینی بن سکے کہ شہزادہ واقعی اپنے دل کی گہرائیوں سے تبدیل ہو چکا ہے یا نہیں۔ پری کا جادو اتنا طاقتور تھا کہ وہ شہزادے کی آزمائش کے لیے ایک نہایت سادہ اور معصوم لڑکی بھیج سکتی تھی جو دراصل اس کی آخری آزمائش کا حصہ بننے والی تھی۔ پری نے ایک دن ایک سادہ سی لڑکی کو شہزادے کے دربار میں بھیجا۔ وہ لڑکی نہایت سادہ لباس میں تھی اور اس کی زندگی کی اصل طاقت اس کی خوبصورتی یا دولت میں نہیں بلکہ اس کے دل کی صفائی، ہمدردی اور دوسروں کے لیے محبت میں تھی۔ وہ ملک کے غریب ترین طبقے سے تعلق رکھتی تھی مگر اس کے دل میں اتنی محبت اور ہمدردی تھی کہ وہ ہر کسی کے لیے اپنی محبت اور مدد پیش کرنے کے لیے تیار رہتی تھی۔ شہزادہ ڈارلنگ نے جب اس لڑکی کو دربار میں دیکھا تو اس نے اس کا مذاق اڑایا۔ وہ اس کی سادگی اور اس کی ظاہری حالت پر ہنسا اور اس لڑکی کو بے عزتی کے ساتھ دربار سے نکال دیا۔ شہزادہ کا یہ رویہ اس کی شخصیت کے غرور کو مزید ظاہر کرتا تھا۔ وہ یہ سمجھنے میں ناکام رہا کہ اس لڑکی میں جو خوبیاں چھپی ہوئی تھیں وہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ جیسے ہی اس لڑکی کو دربار سے نکالا گیا پری نے انگوٹھی کا درد بڑھا دیا۔ اس کا درد اتنا شدید ہو گیا کہ شہزادہ ڈارلنگ خود کو سنبھال نہ سکا۔ وہ درد میں تڑپتا رہا اور اس کا دل ایک گہرے پچھتاوے سے بھر گیا۔ اس نے فوراً اس لڑکی کو واپس بلایا اور اس سے معافی مانگنے کا فیصلہ کیا۔ وہ لڑکی دراصل پری تھی جو ایک آخری بار شہزادے کی حقیقت آزمانا چاہتی تھی۔ شہزادہ نے لڑکی کے سامنے آ کر کہا، میں نے تمہارے ساتھ جو برتاؤ کیا وہ بالکل غلط تھا۔ میری آنکھیں کھل گئی ہیں اور مجھے احساس ہوا کہ میں نے جو کچھ کیا وہ نہ صرف تمہاری توہین تھی بلکہ میری اپنی انسانیت کا بھی قتل تھا۔ برا کرم مجھے معاف کر دو۔ پری نے اس کی سچی معافی اور ندامت دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، اب میں جانتی ہوں کہ تم واقعی بدل چکے ہو اور تمہارا دل سچائی اور ہمدردی سے بھر چکا ہے۔ تمہیں اب اس انگوٹھی کی مزید ضرورت نہیں۔ تم نے اپنی تبدیلی کی حقیقت کو سمجھا ہے اور اب تمہاری حکمرانی میں انصاف اور محبت کا جذبہ قائم ہوگا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب شہزادہ ڈارلنگ نے اپنے دل میں اس بات کو تسلیم کیا کہ طاقت، خوبصورتی اور تکبر انسان کو سچی خوشی نہیں دے سکتے۔ وہ جتنا خوشحال، کامیاب اور محترم ہو سکتا تھا وہ اس کے اچھے عمل اور ہمدردی کی بنیاد پر ہی ممکن تھا۔ اس نے طے کیا کہ اب وہ ایک حقیقی حکمران بنے گا جو عوام کی فلاح کے لیے کام کرے گا۔ شہزادہ ڈارلنگ نے اب اپنی زندگی میں ایک نئی راہ اپنائی تھی۔ وہ جان چکا تھا کہ اس کے والد کی تعلیمات اور پری کی رہنمائی نے اسے اس کے حقیقی راستے کی طرف رہنمائی کی ہے۔ اس نے اپنے دل میں سچائی، انصاف اور ہمدردی کو جگہ دی تھی اور اب اس کا مقصد صرف اپنی سلطنت کی فلاح و بہبود تھا۔ اس نے اپنے عوام کے لیے ایک نئی حکمرانی کی بنیاد رکھی۔ شہزادہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اب اپنی طاقت کا استعمال لوگوں کی مدد کے لیے کرے گا، نہ کہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے۔
وہ حکمران نہیں تھا بلکہ عوام کا خادم بننا چاہتا تھا۔ اس نے غریبوں کی مدد کرنا شروع کی، بیماروں کے لیے ہسپتال بنوائے اور کسانوں کے لیے زمین کے حقوق کی حفاظت کی۔ اس نے ہر کسی کو مساوی حقوق دیے اور عوام کے ہر طبقے کو یہ احساس دلایا کہ وہ اہم ہیں۔ شہزادے کی اس تبدیلی نے پورے ملک کو بدل ڈالا۔ اس کی حکمرانی کے دوران امن و سکون کا راج قائم ہوا۔ عوام نے اس کی ایمانداری، انصاف پسندی اور ہمدردی کو سراہا۔ وہ صرف ایک خوبصورت، جرت مند اور طاقتور حکمران نہیں تھا، بلکہ ایک سچا اور انصاف پسند رہنما بن چکا تھا جس کے دل میں اپنے عوام کے لیے محبت اور ہمدردی تھی۔ شہزادہ ڈارلنگ اب نہ صرف اپنے والد کی توقعات پر پورا اترنے کے قابل تھا، بلکہ اس نے اپنی شخصیت میں وہ تمام خوبیاں پیدا کر لی تھیں جو ایک عظیم حکمران کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اب نہ صرف سلطنت کا مالک تھا بلکہ لوگوں کے دلوں کا بھی حکمران بن چکا تھا۔ اس کے فیصلوں میں نرمی، دریا دلی اور انصاف کی جھلک نظر آتی تھی۔ وہ نہ صرف اپنے عوام کی فلاح کے لیے کام کر رہا تھا بلکہ ایک ایسا حکمران بن چکا تھا جو اپنے تمام تر وسائل کو لوگوں کی خدمت میں لگاتا تھا۔ یہ کہانی یہ پیغام دیتی ہے کہ جب ہم اپنی غلطیوں کا ادراک کرتے ہیں اور انہیں سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم نہ صرف اپنی زندگی بدل سکتے ہیں بلکہ دوسروں کی زندگیوں پر بھی مثبت اثر ڈال سکتے ہیں۔